سورہ بقرہ آیت نمبر 89 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. تو ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے تاکہ اس کے بدلے لیں تھوڑی قیمت. تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں. آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی گئی ہے، اور اس آیت کا آغاز فا سے ہوا ہے جو ترتیب کے لیے ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے کی بات پر یہ تبصرہ ہے. تو پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں بتائیں یہودیوں کی، یہودی علماء اور یہودی منافق اور یہودی عوام. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں جو یہودی علماء کا انجام ہے، اور جو یہودی علماء جو پہلا گروہ جن کا تذکرہ ہوا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، جو توریت میں تحریف کرتے تھے، تو ان کی سزا بتائی ہے، اور ان کا برا عمل اور ان کی خباثت کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے کہ اگر وہ بگڑ گئے، وہ علماء سو ہیں، برے علماء، اور برے علماء اگر ہیں تو ان کی اتباع کرنے والے عوام بھی بری ہوگی، بد کردار ہوگی. تو کیا جرم کرتے تھے؟ ان کے جرم کی سنگینی کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. کتاب سے اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، یعنی لکھتے تھے وہ جو توریت میں نہیں ہوتا. غلط فتوے، غلط تعویل، غلط احکام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا چھپانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن کو چھپاتے تھے، جن کو لکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے. تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے. ہاتھوں سے ہی لکھا جاتا ہے، پاؤں سے نہیں لکھا جاتا، منہ سے نہیں لکھا جاتا. وہ شاذ و نادر انسان ہوگا جو معذور ہو تو پاؤں سے پریکٹس کیا ہو، منہ سے کیا ہو لکھ رہا ہو، ورنہ ہاتھ ہی سے لکھا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے ہاتھوں سے لکھتے، کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے. تو یہ اس لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو ان کی منظر کشی کی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصویر آ جائے کہ کیسے لکھتے ہیں، ہاتھوں سے کیسے لکھتے تھے.
توریت میں جو ہے اس میں سے احکام کو بدل کر وہ ایک الگ لکھا کرتے اور لوگوں سے کہا کرتی اللہ کے پاس سے۔ تو منظر کشی اور تصویر کشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بِأَیْدِیہِم کہا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ عام طور پر دو طرح لکھنا ہوتا ہے، ایک انسان قصداً جان بوجھ کر کہ یہ غلط ہے، یہ بری تعویل ہے، یہ فاسد تعویل ہے، یہ توریت کے خلاف احکام ہیں، جان بوجھ کر اپنے ہاتھ سے کوئی لکھے قصداً، اور ایک یہ ہے کہ دوسروں سے لکھوائے۔ تو دوسروں سے لکھوائے تو بھی اس کا ہی لکھنا مانا جائے گا جس نے لکھوایا ہے، کہا جا فلاں نے لکھا ہے۔ جو کتاب لکھتے ہیں وہ نہیں لکھتے ہیں ہاتھ سے، وہ لکھواتے ہیں، وہ کتابت کرواتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب کی کتاب ہے، فلاں نے لکھا ہے۔ تو یہ ان کا جرم اتنا زیادہ تھا، یہ جرم کی سنگینی بتانی ہے کہ جان بوجھ کر قصداً اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے، اور یہ لکھ کر ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ مزید جھوٹ، الزام، افتراء، لکھنا بھی جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور بولنا بھی جھوٹ اور بہتان ہے۔ جو انہوں نے لکھا وہ بھی غلط لکھا، توریت سے نہیں لکھا، اپنی طرف سے لکھا، اور پھر اس کی نسبت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ کتابت یہ زیادہ ابلغ ہے، زیادہ دائمی ہے، زیادہ مؤثر ہے بات سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودی علماء کے بارے میں بتایا کہ یہ کرتے تھے۔ ایک شخص تقریر سنتا ہے، بہت اچھی تقریر ہے، اور پھر اثر انداز ہوئی اور پھر وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن ایک شخص نے جو لکھ دیا وہ باقی ہے، محفوظ ہے، دائمی ہے، استمراریت ہے اس میں۔ اور پھر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کا یہ بہتان، ان کا یہ الزام اور ان کی یہ نسبت کتاب کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط اپنے ہاتھ سے بھی کرتے تھے، زبان سے بھی کرتے تھے، دونوں۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے تھے، پھر کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ تھوڑی قیمت لے لیں اس کے بدلے، تھوڑی قیمت۔ اور یہاں تھوڑی قیمت سے مراد بعد نے کہا پوری دنیا، اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں جتنی بھی یہ دنیا یہ تھوڑی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سامان تھوڑا ہے، پوری دنیا۔ تو یہ جو لکھا کرتے تھے وہ اس لیے لکھا کرتے تھے تاکہ ان کو دنیا ملے، پیسے ملے، بھلے اربوں خربوں ملتے ہوں، لیکن وہ اس لیے وہ لکھا کرتے تھے تاکہ ان کو پیسے ملے، اور اسی لیے وہ اس کو بیچ دیتے تھے، بدل دیتے تھے تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اور آج ہمارا حال یہی ہے، بہت سی اس طرح اس امت کا بھی حال ہے، گویا امت کی اس میں بتایا گیا ہے، خبردار کیا گیا ہے کہ یہ بیماری اس امت کے علماء کے اندر نہ آنے پائے، جو یہودی علماء کے اندر تھی، جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا، علماء سوء۔ اس لیے اگر وہ بگڑ گئے تو پھر امت بگڑ جائے گی۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس لیے معلوم ہوا کہ وہ
رغبت اور چاہت سے یہ کام کرتے تھے، بادل ناخواستہ نہیں۔ جب انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو خواہش ہوتی ہے، خریدتا اور بیچتا ہے تو رغبت ہوتی ہے، تو ان کا یہ کام دل سے ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ بادل ناخواستہ وہ یہ کام کر رہے ہوں کہ اللہ کے احکام کو بیچ رہے ہوں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر۔ تو پوری دنیا کے بدلے بھی اگر اللہ کے احکام کو بیچ دیں تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا تھوڑی ہے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو کماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ویل 3 مرتبہ کہا ہے اس آیت میں۔ ہم اور کریں، فویل للذین یکتبون الکتاب، پہلی بار، دوسری بار فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور تیسری بار وویل لہم مما یکسبون۔ ویل کا اصل معنی ہلاکت کے ہے، عذاب کی شدت کے ہے، سخت عذاب، یہ ویل کا معنی، یہی اصل ہے۔ باقی جو روایتیں آتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ کسی نے کہا ویل جہنم کی وادی ہے جس میں اگر پہاڑ کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائے۔ کسی نے کہا کہ جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ کسی نے کہا کہ ویل ایک جہنم کی پیپ ہے، جو زخم پک جائے تو پیپ نکلتی ہے، وہ ہے۔ تو مختلف روایتیں پیش کی گئی ہیں، لیکن وہ روایتیں سندن صحیح نہیں ہیں، اور اصل یہ ہے کہ اس کا معنی سخت عذاب، سخت عذاب، سخت عذاب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ کیوں کہا؟ ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے جو یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ بتانا ہے کہ ان کا یہ جرم بہت سنگین ہے، معمولی جرم نہیں ہے، بہت خباثت ہے ان کے اندر، بہت خبیث ہے یہ، اور بہت خباثت والا یہ فعل کر رہے ہیں۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ جب ایک چیز حرام کوئی کرتا ہے تو اس کا اثر بھی حرام ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بھی حرام ہی ہوتا ہے۔ جب ایک شخص نے غلط کام کیا، وہ ہے اللہ کے کلام کو بدلا، غلط فتویٰ دیا، غلط تعویل کی، غلط مطلب لکھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا اور اس کو بیچا، تو جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح جو اس کی کمائی ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو ایک حرام فعل سے نتیجہ حرام نکلتا ہے۔ جب آپ حرام چیز بیچیں گے تو جو اس کے نتیجے میں جو چیز آئے گی وہ بھی حرام ہوگی، حرام چیز کے نتیجے میں حرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جرم کی سنگینی بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ حرام کا نتیجہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ فویل للذین یکتبون الکتاب، تو ویل کا لفظ 3 مرتبہ استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ اور عام طور پر آج غلط فتوے بہت آ جاتے ہیں، فتوے دینے والے بہت لکھ کے دیتے ہیں، فتوے ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ شریعت کا فتویٰ ہے، یہ اسلام کا فتویٰ ہے، یہ قرآن و حدیث سے ہے، جبکہ وہ گمراہی کے فتوے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو کماتے ہیں۔ کماتے ہیں وہ دنیا ہے، پہلی تفسیر۔ کماتے ہیں وہ ہے معصیت اور نافرمانی اور گناہ، دوسری تفسیر۔ 2 تفسیر اس کی پیش کی گئی ہے
ہلاکت ہے ان کے لیے جو کماتے ہیں، یعنی درہم و دنانیر، روپیے اور پیسے اور دنیا، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس سے جو کماتے ہیں، یعنی گناہ، نافرمانی، اس کے بدلے نافرمانی کماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور فویل الہم ویل الہم 2 مرتبہ کہا، لہم لہم 2 مرتبہ کہا، جبکہ 1 مرتبہ ہی کافی تھا، پہلی مرتبہ کہنا۔ 2 مرتبہ اس لیے کہا کہ یہ غلط کام کرنے والے برے علماء جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے، اسی طریقے سے آئندہ بھی پائے جائیں گے، اسی طرح آئندہ بھی پائے جائیں گے۔ اور اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور جو ان کے طریقے پر چلیں گے ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی برا طریقہ جاری کر دیا، من سن سنتاً سیئۃً، جس نے کوئی برا طریقہ جاری کر دیا، فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ، تو اس کو اس گناہ کا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور ان کا بھی بوجھ جو اس پر قیامت کے دن تک عمل کریں گے، وہ بھی گناہ پائیں گے، اور ان سب کا گناہ جس نے شروع کیا ان علماء سو نے، ان کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فویل الہم اور ویل الہم 2 مرتبہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سخت بات بتائی ہے اور علماء سو کا تذکرہ کیا ہے، جو آپ کے سامنے بات پیش کی گئی۔ تو اس سے پہلے جو یہودیوں کی 3 قسمیں بتائی گئیں، علماء یہود، منافقین یہود اور عوام یہود، یہودی عوام، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علماء یہود کا ذکر کیا ہے۔ یہ علماء سو ہیں، برے علماء۔ یہ وہ علماء ہیں یہودیوں کے جو لوگوں کو گمراہیوں کی طرف بلاتے تھے، گمراہیوں کی دعوت دیتے تھے، جو درہم و دنانیر لے کر توریت کے احکام کو بدل دیتے تھے، فیصلے کو بدل دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو بدل دیتے تھے، اور اس پر مزید جرأت ان کی یہ دیکھیے کہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم کو بدل دیا، اپنی طرف سے لکھ کے فتوے دیے اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ ان کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ ہلاکتیں ہیں، سخت عذاب ہے اس فعل پر بھی جو کر رہے ہیں اور اس پر بھی جو کما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بتائیں، اور یہ ایک آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس ایک آیت سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جو چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، وہ درس کے دوران پیش کر دی گئی، لیکن الگ سے بات واضح کر دی جائے تاکہ ہر آیت سے جو سبق ملتے ہیں اور ہر آیت سے جو عبرت حاصل ہوتی ہے، جو دروس ملتے ہیں، جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہم الگ سے جانیں تاکہ ہم ان سے ہوشیار رہیں اور یہ امت ہوشیار رہے، اور خیر ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ فتوے بغیر علم کے دینا یہ حرام ہے، فتویٰ بغیر علم کے دینا یہ حرام۔ اور آج کتنی ہی اکثریت ہے، ہر شخص مفتی بنا ہے، ہر شخص فتویٰ دے دیتا ہے، جس کو جہاں تھوڑا سا علم حاصل ہوا دین کا، مفتی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف اتنا ڈرتے تھے فتویٰ دینے سے، اتنا ڈرتے تھے کہ وہ دوسروں کے حوالے کر دیتے تھے۔ اب ایک صاحب کے پاس ایک فتویٰ آیا، مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں۔ اب وہ ان کے پاس جاتے، ان کے پاس جاتے، ان کے پاس جاتے، گھوم کر کے وہ صاحب پھر پہلے صاحب کے پاس آتے، اس لیے کہ سب ان کو اب پہلے کی طرف
پھر بھیج دیتے کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس اس کا صحیح علم ہے۔ یہ گریز احتیاط ہمارے اسلاف اس حد تک جبکہ علم رکھتے تھے، اور بغیر علم کے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلو اغلو، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو گمراہ بھی ہوں گے، گمراہ کریں گے بھی۔ تو بغیر علم کے شرعی فتوے دینا یہ حرام ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی یہودیوں کا کام تھا، پیسے لے لے کر فتویٰ دے دو، احکام بدل دیتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، بہت بڑے عالم اس امت کے، ان کے پاس ایک فتویٰ آیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ ابو ہریرہ سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ان کو ٹال دیا، کہا مجھے جاؤ ان سے پوچھیں، اور پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ آپ کے پاس مصیبت آ گئی، یعنی اس فتویٰ کے جواب دینے کو انہوں نے مصیبت کہا۔ اور آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے اور ہمیں یہ سوال کیے جاتے ہیں۔ تو ان سے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے پاس مصیبت میں نے بھیج دی۔ یہ احتیاط تھا ان کا۔ تو علم ہے، صحیح علم، شریعت کا علم، تو پھر بتانا صحیح ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے مت فتویٰ لیجئے، مت فتویٰ طلب کیجئے۔ سورہ کہف میں ہے، جب ان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ کہف کے لوگ کتنے تھے، غار والے کتنے تھے، کسی نے کہا 3 تھے اور چوتھا کتا تھا، کسی نے کہا 5 تھے اور چھٹا کتا تھا، کسی نے کہا 7 تھے 8واں کتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے کسی سے یہ فتویٰ مت پوچھیے کتنے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، علم نہیں ہے آپ ان کے پاس۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی سے فتویٰ پوچھا اور اس نے فتویٰ دیا بغیر ثبوت کے، بغیر علم کے، تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، اور سخت باتیں ہیں اس سلسلے میں، تو اس لیے علم ہے صحیح تو بول دے، بتا دے، ورنہ کہہ دے واللہ عالم۔ اور افسوس کی بات ہے جو اس سے پہلے بات بتائی گئی، آج قرآن کی تفسیریں کتنی غلط ہیں، تعویلیں کتنی غلط کی گئی ہیں، کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شرعی احکام کتنی غلط ہیں، اور اس پر ہمارے علماء کرام نے ہر زمانے میں کہ جو اس زمانے کے غلط فتویٰ تھے، اس آیت کی روشنی میں انہوں نے لکھا ہے، نقل کیا ہے سب فتووں، جو آیتوں میں تحریف کیا ہے، وہ آیتوں کو بدل دیتے تھے یہودی علماء، اور اس امت کے علماء نے بھی جو بدلا ہے آیتوں کی معنی کو، مطالب کو، ان کو اسی آیت کی تفسیر پیش کیا ہے، لیکن وہ باتیں پیش کیا ہیں لمبی ہوگی، اور اشارتاً ہم یہ سب جانتے ہیں۔ اور اسی لیے ہمارے علماء کرام کہا کرتے تھے اتقوا السحارہ، ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے دیکھو جادو کر دینے والی چیز سے بچو، یعنی دنیا سے بچو۔ جب علماء کرام کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی تو پھر وہ دین کو بیچنا شروع کرنے کے مال کے بدلے، مال چاہیے، اور مال آ گیا، منصب آ گیا، عہدہ آ گیا، پھر وہ بدلنے کے حکام، فتوے، قرآنی آیتیں، ان کے مطالب، ان کی تفسیرات۔ تو اس لیے یہ ہمارے بزرگ علماء کرام کہا کرتے تھے دنیا سے بچو۔ جب علماء کے اندر یہ دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر ان کا حال یہ ہوگا جو علماء یہود کا یہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے اس لیے کہ حکم چلتا تھا کمزوروں پر، مالداروں پہ نہیں، امیروں پہ نہیں، اس لیے کہ امیر سے پیسہ دے کے بدل دیا کرتے تھے، اور کمزوروں پر وہ قانون نافذ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کی قسم اگر
فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ شریعت کا حکم سب پہ یکساں نافذ ہوگا. یہ نہیں کہ جس کا عہدہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جو امیر ہے، اس کے لیے حکم کچھ اور ہے، جو فقیر اور ان کے لیے حکم کچھ ہے. تو اس لیے علماء کرام نے اس امت کے علماء میں جو زمانے سے آئے وہ تمام چیزیں اس کے ضمن میں لکھی گئی ہیں. تو یہ علماء یہود کا کام، علماء سوء اور برے علماء کا کام ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور علماء سوء سے دور رہیں اور بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ سوائے گمراہی کی دعوت کے اور کوئی دعوت نہیں دیتے. اور انسان وہ بھی دنیا ہی کے لیے، دنیا کے لیے وہ جانتے ہیں یہ چیز ہے، لیکن پیٹ کے لیے اور دنیا کے لیے وہ لوگوں کو، پوری امت کو گمراہ کرتے ہیں. دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ دین میں بدعت حرام ہے، اس لیے کہ دین میں بدعت تحریف ہے. اور یہود تحریف کرتے تھے، دین میں تحریف ہے، بدل دینا دین. بدعت جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب ایک بدعت آئے گی تو ایک سنت آسمان کو اٹھا لی جائے گی. سنت کے مقابلے میں بدعت ہے، آیت کے مقابلے میں بدعت ہے. جب ایک چیز نئی آ جائے گی، نیا حکم، تو جو اللہ کا حکم ہے، جو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اٹھا لیا جائے گا آسمان پہ. اور بدعت پر سخت باتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. تیسری بات جو اس سے معلوم ہوئی وہی لکھنا، یہ بہت سوچ سمجھ کر کے لکھنا چاہیے. اور آج اس دنیا میں، اس دور میں تو لکھنے والے بے سوچے سمجھے دیندار لکھ دیتے ہیں. آج تو ٹویٹر ہے، فیس بک ہے اور عام ہے، اور لکھنے والے اس کو پر لکھتے رہتے ہیں، بے سر کی، بے پیر کی، اور نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی بات ہے، اور بالکل اس کو ایسا پورا پھیلا رہے، پوری دنیا اس کو پھیلا رہی ہے. اور گویا علماء سوء کا جو کام تھا، یہودیوں کا کام تھا، وہ یہ امت کے افراد کر رہے ہیں بڑی کثیر تعداد میں. میں سمجھتا ہوں کہ 99% غلط چیزیں لکھی جاتی ہیں، بغیر سند کے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے سب چیزیں لکھی جاتی ہیں. اگر لکھا جائے تو ثبوت کے ساتھ لکھا جائے. ثبوت ہو ٹھیک ہے، ثبوت نہ ہو نہیں لکھنا چاہیے، دلیلوں نہیں لکھنا چاہیے. لیکن آج آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو اکثر سب چیزیں غلط ہیں، سبھی چیزیں بغیر ثبوت کے لکھی جاتی ہیں. اب وہ پھر علماء کو پریشان کرتے ہیں، بعض یہ صحیح ہیں، کیا یہ صحیح ہیں؟ تو اس طریقے سے یہ بہت جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتابت یہ ابلغ ہے، اس لیے کتاب کہہ دیا تو وہ چیز ختم ہو گئی، مٹ گئی، مزمحل ہو گئی. لیکن جو لکھ دیا وہ دائمی ہو گئی، موجود ہے. اب شیئر کرنے والوں کا بھی یہی حکم ہے. بہت سے لوگ آنکھ بند کر کے شیئر کر دیتے ہیں، دیکھا نہیں کہ ہر چیز پر اچھا یہ میرے دوست ہیں تو شیئر کر دیا. تو پھر وہ بھی اسی طرح مجرم ہے جس طرح یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور وہ حدیث آج بالکل منطبق ہوتی ہے. اب ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. فرمایا کہ سیکون هناك اقوام يحدثونكم ما لم تعلموا فإياهم. ایک قوم نکلے گی، آئے گی، ہوگی وہاں پر، یہاں پر ابھی گویا ہے نہیں، ہوگی. یہ وہی قوم اب ہے جو لوگوں سے ایسی باتیں بیان کرے گی جو لوگوں نے سنا نہیں، جانا نہیں. تو تم ان سے بچنا، تم ان سے بچنا. آپ صلی اللہ 2 بار کا فَإِيَّاهُمْ ان سے ہوشیار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا. کتنا جھوٹ ایک شخص لکھ دیتا ہے ٹویٹر پر، ایک شخص فیس بک پر، ایک شخص واٹس ایپ پر، اور پھر
وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اور اسی لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کے ہونٹ کو کاٹا جائے گا قیامت کے دن گدی تک، دونوں طرف کے ہونٹوں کو گدی کا، تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو فرمایا علیہ السلام نے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا جو آفاق تک پہنچ جاتا تھا۔ تو بات اس وقت سمجھ میں آ کہ آفاق تک کسی کا جھوٹ کیسے پہنچے گا؟ میں نے یہاں جھوٹ بولا، جس نے سنا وہاں تک پہنچا، پوری دنیا میں کیسے جھوٹ پھیل جائے گا؟ ایک جھوٹ بولا لکھا، اب وہ پوری دنیا میں آسانی سے بس صرف لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، یہ کتابت جو لکھنا ہے بہت سوچ سمجھ کے لکھنا چاہیے، اور اس طرح گویا ہم تمام جتنے بھی اس غلط طریقے پر لگیں گے، ہم سب کا بوجھ ہم سب کے اوپر آئے گا، سب کا گناہ۔ اس لیے بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَيْلٌ لَهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بے ایدیم، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ہم بھی اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ سے لائک یا شیئر کرتے ہیں۔ یہ علماء سوء کا حال تھا، اور آج ہمارا حال یہی ہے۔ اور بتایا گیا کہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نتیجہ بتایا گیا کہ جو چیز حرام استعمال کی جاتی ہے اس کا نتیجہ بھی حرام نکلتا ہے، اس لیے جتنے بھی بیع و شرع حرام ہوں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہودی ہو کر کیا کرتے تھے کہ ہیلے بہانے کر لیا کرتے، آج ہیلے بہانے ہم بھی کرتے ہیں، تو جتنی بھی چیزیں حرام کی جائیں گی اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی حرام ہوگا، وہ گناہ ہوگا، جرم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا۔ یہ ہے چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، باقی باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے درس کے دوران پیش کی جا چکی۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا اس کی روشنی میں، اور اس آیت کی روشنی میں جو ہمارے اسلاف نے دکھایا اس پر۔ تو اس لیے ہمیں علماء سوء کا طریقہ نہیں اپنانا ہے۔ یہودی میں اچھے علماء بھی تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، لیکن اکثریت برے علماء کی تھی جو تحریف کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو بدل دیتے تھے، توریت میں مٹا دیتے تھے، جو پسند ہے اسے رکھتے تھے، جو ناپسند اسے مٹا دیتے تھے توریت سے، اور پھر اس کو ایک الگ بک میں لکھتے تھے، کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ بک، یہ کتاب، اور پھر اللہ کی طرف سے کہہ کے لوگوں میں اسے پھیلایا کرتے تھے۔ تو آپ کے سامنے بات بتائی گئی کہ تمام طریقہ تھا، آیتوں کی تحریف کا بھی، احکام کی تبدیلی کا بھی، اور مسئلے کی تبدیلی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بدل دینا، اور امر بالمعروف نہی منکر، اور اسی طریقے سے بتایا گیا اس سے پہلے کہ آخرت کے سلسلے میں جو ان کا تصور تھا وہ اس لیے بدل ڈالا تھا، انہوں نے تو ہر نبی نے آخرت کا صحیح تصور پیش کیا ہے، لیکن وہ بدل ڈالا انہوں نے، اس لیے ان کے یہاں آخرت کا تصور ان کی کتابوں میں نہیں ملتا صحیح۔ یہ آپ کے سامنے آج ایک آیت جو پیش کی گئی، اسی پہ اکتفا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔